बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। बस से उतरकर मैंने सामान का थैला एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा पैदल। गो के रास्ता मुख्तसर हरगिज़ नहीं था, मगर मैं कोई रिक्शा या कोई और सवारी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तकरीबन 15 मिनट पैदल वॉक करके जब अपने घर की सड़क पर मुड़ा तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे मेरा सारा सुकून बल्कि चैन इत्मीनान हवा हो गया। गलियों में शाम उतर आई थी। सर्दियों की आमद की वजह से जल्द ही अंधेरा छा जाता था। इस मलगजे अंधेरे में वो छत पर बैठी हुई थी, ऐन उस जगह पानी की टंकी के ऊपर, घुटनों पर थोड़ी जमाए, उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक उसकी नज़र मुझसे टकराई। उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई, वही मुस्कुराहट खौफजदा करती हुई, वार्निंग देती हुई। इतनी दूर से भी उसकी आंखों का लर्जा देने वाला पैगाम साफ पढ़ा जा सकता था। मैं गिरता पड़ता उससे नज़र चुराकर घर में दाखिल हो गया, मगर एक और तकलीफ दे मंजर मेरा मुंतज़िर था। आयान, मेरा 7 साल का बेटा, फर्श पर पढ़ा कर आ रहा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वाइजा, मेरी बीवी, उसको दवाई पिला रही थी। क्या हुआ है इसको? मैं उसकी तरफ लपका। चोट लग गई थी, सर फट गया, टाँके लगे हैं, वाइजा ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। ओह, मैं जैसे चौंक गया। जब भी वो किसी को नजर आती थी, कोई न कोई हादसा जरूर पेश आता। या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता, या फिर कोई बीमार पड़ जाता, या कोई इस तरह की चीज। मैं जैसे कुर्सी पर गिर गया। अब आपको क्या हुआ है? वाइजा ने मुझ पर नजर डाली। इस घर में तो इस तरह के वाकयात मामूल की बात है, मैंने तलखी से कहा। तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? वाइदा जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गई। आखिर कौन है इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार? मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। ये दिन ब दिन खराब होते हालात, बढ़ती हुई गुर्बत, कम होता कारोबार, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था। इस घर में हम 3 भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ आबाद थे। आबाद, ओह, ये कौन सा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर बैठा हूँ। हम बस अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ियाँ घसीट रहे थे। मैं यानी एहसान अशरफ और मुझसे छोटे 2 भाई सलमान और इमरान, हम तीनों विरसे में मिली हुई कपड़े की दुकान पर बैठते थे। हम तीनों की मेहनत के बावजूद दुकान दिन ब दिन ज़वाल पजीर थी, आमदनी न होने के बराबर थी। हमारी बीवियों और बच्चों की आपस में लड़ाई और तकरार मामूल की बात थी। चीनी के चमचों और दूध के कप तक पर लड़ाई हाथापाई तक में बदलना आम था, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा न जाने कहाँ पहुँच गया। बरसों पहले इस घर में मेरे अम्मी, अब्बू और ताया ताई रहा करते थे। अब्बू और ताया जान में बड़ी मोहब्बत और इत्तेफाक था। वो दोनों कपड़े की दुकान चलाते थे और मुनाफा बराबर तकसीम कर लिया करते थे। ये घर जिसमें हम आज तक मुकीम हैं, अब्बू और ताया जान की मलकियत है। ताई और ताया जान की कोई औलाद नहीं थी, मगर मेरी अम्मी के ऊपर तले 3 बेटे हुए, जिन पर उनको इतना गुरूर था कि किसी रियासत की मलका को भी क्या होना था। वो हर एक के सामने कुदरत की दी हुई इस नेमत यानी हम 3 भाई का जिक्र इस अंदाज में करती जैसे इसमें उनका कोई जाती कारनामा छुपा हो। खास तौर पर जब ताईजान वहाँ मौजूद होती थी तो बेऔलाद औरतों के ऊपर वो बाआवाज़े बुलंद तरस खाया करती थी कि शुक्र है मौला का उसने बेनामो निशान नहीं रखा, या फिर हमारे मुंह में पानी डालने वाले एक नहीं 3 मौजूद हैं, हमें क्या फिक्र। वो ताईजान पर नजर डालती। फिक्र तो वो करे जिनके आगे पीछे कोई ना हो। ताईजान हमेशा खामोश रह जाती। जाहिर है जवाब में उनके पास बोलने के लिए था भी क्या। मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे होते तो ताईजान हम सबको यानी हम भाइयों को बहुत प्यार करती थी। अपने हाथों से खाना खिलाती, तैयार करती, मगर अम्मी बहाने से हमें उनके पास से लेकर आ जाया करती थी। वो बार बार हमारी नज़र उतारती। ए अल्लाह, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचा, वो बाआवाज़े बुलंद कहा करती। लाल साबुत मिर्चों के उस जमाने में थैले भर कर हमारे घर आने लगे थे। इन बातों की वजह से रफ्ता रफ्ता ताईजान ने हमें प्यार करना छोड़ दिया, मगर अम्मी उनकी कमजोरी पर वार करना कभी नहीं भूलती थी। आने वाले सालों में ताया और अब्बू एक एक करके हमारा साथ छोड़ गए। ताई दर हकीकत बिल्कुल तन्हा हो गई। अम्मी का दुख बांटने के लिए तो हम भाई मौजूद थे। अब्बू की अचानक मौत ने भी अम्मी को मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। ताई भी अक्सर झुंझला जाती और कोई सख्त जवाब दे दिया करती थी।
اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ ابو اور تایا زندہ تھے تو دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اور کیا چاہیے، ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں۔ تائی امی اپنے کمرے سے نکل آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں۔ انہوں نے حساب برابر کیا۔ دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، ان کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہیں، اگر تم نہیں مانو گی تو میں سارے خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دیا جائے۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے تیسے رہ لیتی، گزارا کر لیتی، مگر ہم تو خسارے میں چلے جاتے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہی۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان، میں آج بھی لرز جاتا ہوں۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکیں، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتی تھی۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھیں، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکوں اور ان کی گھریلو سیدھی سادھی ماں پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی۔ کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسی مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود بمشکل دال روٹی کا بندوبست ہو پاتا، اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ، مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی، وہی تائی جان یا تائی جان کی روح۔ چھت پر ٹنکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال لینے والی مسکراہٹ، اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہوتا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم 3 بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی وہ نظر نہیں آئیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے اوپر امی کا زوم 3 بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک، زبان دراز، بد لحاظ۔ میں اکثر سوچتا امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھیں اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، عین اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھیں۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے بہوؤں کی محتاج ہو گئی تھیں۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھیں، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھی۔
میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ؟ بے سود جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا۔ میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھیں، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھیں۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھیں۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسرے کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، واعظہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا کھلاؤ گے مہمانوں کو؟ آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن اب میں ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ واعظہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے 3 خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھایا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھی، ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے، سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگیں، ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مگر ان کی نظریں، ان کی لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی، ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف گھوم گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹھانی میں، کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جٹھانی کی روح خود آئی دیورانی کو لینے، کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگی، اور واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔